بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید کرتا ہوں اب سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ جو شخص قرآن پاک کی بے حرمتی کرتا ہے، اس کی بے ادبی کرتا ہے، اس کے ادب کے خلاف چلتا ہے، اس کے احترام کے خلاف چلتا ہے، اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس کا دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو کیا سزا دیتا ہے اور آخرت میں کیا سزا دیتا ہے۔ تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جو ہمارے چینل کے اوپر نیو ساتھی ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری جو بھی نیو نوٹیفیکیشن ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ دوستو بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص نے چند دن پہلے قرآن پاک کو جلایا، تو دوستو یہاں پاکستان میں اس کے خلاف ریلی بھی نکالی گئی اور اس کو اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہے، کیونکہ وہ اس نے مسلمان کی کتاب اللہ پاک کی کتاب کو جلایا۔ اللہ پاک کی ذات اس سے حساب لے گی۔ تو دوستو یہ آج کا اس دور میں نہیں، یہ آقا علیہ السلام کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے۔ ایک دن آپ جنگ کے لیے جا رہے تھے تو آپ کے جنگ کے اندر 3 منافق موجود تھے۔ ان میں سے ایک منافق نے دوسرے منافق سے یہ بات کی کہ اللہ کا نبی، مسلمانوں کا جو نبی ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ تو وہ کہتا ہے کہ یہ مسلمان یہ فتح کر لیں گے قلعہ اور اس کے اوپر مسلمانوں کا جھنڈا گاڑ دیا جائے گا۔ دوسرے منافق نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، وہ عوام زیادہ ہے، یہ ان کی تعداد کم ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، ان کو شکست ہوگی۔ تو تیسرا جو ان کے درمیان منافق تھا وہ ہنسنے لگ گیا، باتوں کو سن رہا تھا لیکن جواب نہیں دے رہا تھا۔ ان میں سے کسی ایک کی بات میں اس نے حصہ نہیں ڈالا لیکن وہ ہنستا رہا، خوش ہوتا رہا ان کی باتیں سن کر، سنتا بھی صحیح اور ہنستا بھی صحیح۔ اسی طرح اللہ پاک کی ذات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا کیا۔ جب علم عطا کیا تو آقا علیہ السلام نے ان تینوں منافقوں کو بلایا اور فرمایا کہ کیا تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ تو ان تینوں منافقوں نے یہ بات کی کہ ہم تو سفر لمبا تھا، طویل تھا، ہم نے کہا ٹائم پاس نہیں ہو رہا، تو جس کی وجہ سے ہم یہ باتیں کرنے وغیرہ ہمارا یہ کوئی مقصد نہیں تھا یہ باتیں کرنے کا، ہم تو صرف جو ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کر رہے تھے۔ تو ان میں سے جو 2 منافق باتیں کر رہے تھے تو ان کو آخری وقت میں کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا، اور ایک جو ہنستا تھا اس کو اللہ پاک نے توبہ کی توفیق عطا کی اور وہ جنگ میں شہید بھی ہوا۔ دوستو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے حاضر دور کے اندر یہ کام چل رہا ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی۔ یہ منافق لوگ، یہ 2 نمبر لوگ، یہ غدار لوگ پہلے بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، اب بھی ہیں، اور آقا علیہ السلام کے زمانہ میں صحابہ اکرام نے ان کو جواب دیا تھا۔ اب صحابہ اکرام کے طریقے کو زندہ کرنے کے لیے حضور کے غلام ان کو جواب دے رہے ہیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کرنا بالکل نہ بھولیے گا، شیئر کرنا تو بالکل ہی نہ بھولیے گا، سبسکرائبر تو آپ نے کرنا ہے، یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں آگے والی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔